السلام علیکم ناظرین، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر محمد زاہد افضل صدیقی صاحب، اور ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، شیخ کو مریدوں پر تنقید کرنے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے باوجود شیخ کی مریدوں کی محبت کیوں ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت زبردست بات آپ نے کہی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ شیخ جو ہے وہ مریدوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، اور مریدوں پر سختی بھی کرتا ہے، اور مریدوں کے ساتھ سخت لب و لہجے میں بات بھی کرتا ہے، یعنی سخت انداز میں ان کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کی باتوں کو کاٹتا ہے، اور ان کے سامنے غضبناک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سالک اور مریدین جو ہے وہ شیخ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ اس کو پیار کیوں ملتا ہے؟ یاد رکھو کہ شیخ کی جو حیثیت ہے وہ ایک معالج کی ہے۔ جس طرح ایک مریض ہے، اور مریض جب اپنے معالج کے پاس جاتا ہے، مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مریض جب حکیم کے پاس جاتا ہے تو اپنے علاج کی نیت سے جاتا ہے، بالکل اسی طرح جو سالک ہے وہ اپنے شیخ کے پاس جب جاتا ہے تو شیخ کے پاس جاتے ہوئے سالک جو ہے وہ بھی ایک مریض کی طرح ہے، روحانی مریض کی طرح۔ جسمانی مریض جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، روحانی مریض اسی طرح شیخ اور مرشد کے پاس آتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو بہت دفعہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو انجیکشن لگاتا ہے۔ اب انجیکشن لگانے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے باوجود جو مریض ہے وہ ڈاکٹر سے محبت کرتا ہے، وہ ڈاکٹر سے پھر بھی پیار کرتا ہے۔ حکیم کے پاس گیا، کوئی پھوڑا نکلا ہوا تھا، اب پھوڑا جو ہے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے، تو حکیم جو ہے اس کو زور لگا کر اس میں سے پیپ نکالتا ہے۔ اس میں جب وہ زور لگاتا ہے، پیپ کا اخراج ہوتا ہے، زخم سے گند نکلتا ہے، تو بہت دفعہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس تکلیف دینے کے باوجود وہ اپنے اس حکیم سے، اپنے اس معالج سے نفرت نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے، یہ مستقل جو میرے اندر یہ بیماری بھری ہوئی ہے، گند اور پیپ بھرا ہوا ہے، اس کے نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ عمل ہوگا تو یہ گند نکلے گا تو مجھے شفا ملے گی، اندر کا درد ختم ہوگا، اندر کی تکلیف مستقل طور پہ ختم ہو جائے گی، مجھے بیماری سے مستقل چھٹکارا مل جائے گا۔ جس طرح ایک جو مریض ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے اتنی تکلیفوں کے باوجود محبت کرتا ہے۔ اچھا، آج کے دور میں یہ آپریشن کا معاملہ ہے، بہت دفعہ آپریشن کیا جاتا ہے تو بدن کو باقاعدہ چیرا جاتا ہے۔ بدن کی چیر پھاڑ کا عمل کرنے کے باوجود، وہ شدت کی تکلیف کے باوجود بہت زیادہ خون بھی بہ جاتا ہے، اور اس خون کے بہاؤ کی وجہ سے بندہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈاکٹر سے محبت کی جاتی ہے، اپنے معالج سے محبت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ بھئی یہ تکلیف تو ہوئی، لیکن یہ وقتی تکلیف تھی، مستقل جو میرے اندر بیماری موجود تھی مجھے اس بیماری سے چھٹکارا مل گیا، اس واسطے ڈاکٹر کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح شیخ اور مرشد کے پاس جب ایک سالک اور مرید آتا ہے تو وہ اس نیت سے آتا ہے کہ میں نے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرانا ہے۔ روحانی بیماریاں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، چغلی کھانے کی عادت ہے، بہتان بازی کی عادت ہے، حسد کرنے کی عادت ہے، تکبر کبر کی عادت ہے، اور ریاکاری کی عادت ہے۔ روحانی جتنے امراض ہیں، بد نظری کی، اور ڈرامے دیکھنے کی، فلمیں دیکھنے کی، گانے سننے کی، یہ جتنی خرافات ہیں، ایک مرید یہ نظریہ لے کر اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے کہ میں نے اپنی ان روحانی بیماریوں کا علاج کرانا ہے۔ جب وہ علاج کی نیت سے اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ بہت دفعہ اس کو دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے چال چلن میں تکبر کی بو آ رہی ہے۔ جب وہ چال چلن میں تکبر کی بو محسوس کرتا ہے تو پھر شیخ اس کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً اس کو چیک کرتا ہے۔ وقتاً فوقتاً چیک کس طرح کرتا ہے؟ بعض اوقات دو آدمیوں کے درمیان اس کی تھوڑی سی تذلیل اس نیت سے شیخ کر دیتا ہے کہ بھئی دیکھتے ہیں یہ اپنی بے عزتی تو محسوس نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اگر اصلاح کی نیت کے لیے آیا ہے تو پھر اصلاح کی نیت کے لیے بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اصلاح کی نیت کے لیے آیا ہے تو اس کے اندر عجب اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔
جب اس کو ڈانٹا جائے تو یہ سمجھنے کی بجائے کہ بھئی میری تو دو بندوں کے درمیان بےزتی ہو گئی، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ ڈانٹ ٹپٹ کا جو ہے مستحق تھا، میرے شیخ نے تو پھر بھی میرے اوپر نرمی والا معاملہ کیا ہے، مجھے زیادہ نہیں ڈانٹا جس طرح ڈانٹنا چاہیے تھا۔ تو اس واسطے وہ جو حقیقی مرید ہوتا ہے وہ شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ سے خوش ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے شیخ کو میری اصلاح کی فکر ہے، میرا شیخ مجھے بہترین خوبصورت تراشا ہوا ایک زبردست ناگینہ بنانا چاہتا ہے۔ اور جب شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو حقیقی مرید کو اس سے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ حسد کی عادت ہے، دو چار بندوں میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا، شیخ نے خانقاہ میں اس کے تکلم کو سن لیا، انداز گفتگو سن قرآن کے بارے میں، اس کے اندر حسد بھرا ہوا ہے۔ تو اب اس حسد کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے بھی شیخ مختلف مراحل سے مرید کو گزارتا ہے کہ جس پروردگار کی تقسیم پر تجھے اعتراض ہے، جس سے تو حسد کر رہا ہے، اس کی کسی اس کے مرتبے کی بنیاد پر، اس کی ویلیو کی بنیاد پر تو اس سے حسد کر رہا ہے، اس کو یہ نعمت کس نے دی ہے؟ اس کو یہ نعمت اللہ نے دی ہے۔ اور تکبر اگر آتا ہے اپنی کسی بڑائی کی وجہ سے، بھائی تجھے یہ بڑائی والا عمل یعنی ایک خوبصورت ہے تو تجھے خوبصورتی کس نے دی؟ ایک مالدار ہے تو تجھے مال کس نے عطا کیا؟ ایک بندہ کسی منصب اور عہدے پر ہے، وہ تجھے عہدہ کس نے دیا؟ ظالم جس ذات نے تجھے عہدہ دیا اسی ذات کی چادر کھینچنے پر تو تلا ہوا ہے۔ تو یہ تکبر شیخ اس انداز میں اس کی اصلاح کرتا ہے، یعنی ہر بیماری جو ہے اس کے رد کے لیے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے شیخ مرید کو بار بار ڈانٹتا ہے، بار بار اس پر تنقید کرتا ہے۔ تو نتیجتاً مرید کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شیخ میرے لیے کر رہا ہے، اس سے میرا مفاد ہے، اس سے مجھے شفا ملے گی۔ اور یاد رکھو کہ جو کانٹ چھانٹ کراتا ہے، جو کانٹ چھانٹ کراتا ہے وہی خوبصورت بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پودا خود رو ہو، اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی دیکھ بھال نہ کر رہا ہو، وہ پودا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جھاڑی بن جاتا ہے، وہ جھاڑی بن جاتا ہے، اس کا خیال کوئی نہیں رکھتا، لوگوں راستے میں گزرنے والے لوگوں کو اس کے کانٹے لگتے ہیں، پریشانی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اور جس پودے کا مالی ہو، جس پودے کا مالی ہو، وہ وقتاً فوقتاً اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کے پانی کا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کا جو ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پودا خوبصورت بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنے باذوق ہوتے ہیں کہ وہ اس کی کٹائی بڑے خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ اب کل میرے پاس ایک ساتھی آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر اختر صاحب، وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے وہ گھر کے باہر پودے لگوائے ہوئے ہیں، تو کل مالی ہم نے یہاں گلاب کے کچھ پودے لگوانے تھے۔ میں نے کہا بھئی آپ کا مالی نہیں آیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کل اسے بلایا تھا، مجھے پتہ چلا کہ وہ بیمار رہا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ یہ کونا کیا ان کا نام ہے، یہ جو ہم نے پودے باہر لگائے ہیں، تو یہ ہم نے گھر کے باہر لگائے ہوئے، پوری دیوار بن گئی ہے اب ہماری سڑک کی۔ انہوں نے کہا اس کی یوں اوپر نیچے کانٹ چھانٹ کروانی ہے کہ وہ ایک تو خوبصورت لگیں گے، اور دوسرا کہ ان کی بڑھوتری کا عمل جو ہے وہ بھی محدود ہو جائے گا۔ اب جہانیہ شہر میں ہم جاتے ہیں، وہاں ایک جگہ ہے لکھائی ہوئی ہے، اب وہ جو انہوں نے گراسی پلاٹ بنائے ہوئے نا، کچھ باقی کی کٹائی اس نے زبردست کی، ایک اوپر جگہ ہے اس طرح بنی ہوئی سیدھی، اس کے اوپر انہوں نے گھاس کی ادھر ادھر کٹائی کی ہوئی، درمیان میں سے وہ کافی لمبا لمبا گھاس جو اوپر اچھلا ہوا، تو اب وہ خوبصورت لگتا ہے۔ کیا جب جس جگہ کا مالی موجود ہو اس کی کانٹ چھانٹ کرے تو وہ خوبصورت لگتا ہے۔ بعض لوگ درختوں پر اس کی ایسی تراشائی کرتے ہیں کہ وہ درخت کے اوپر جو ہے لفظ اللہ لکھ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی لکھ دیتے ہیں۔ بعض لوگ درختوں کی کٹائی ایسی کرتے ہیں کہ اس سے بیت اللہ کی ایک شکل جو ہے محسوس ہوتی ہے، روضہ رسول کی شکل جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو شیخ کی نظر میں رہتا ہے، کانٹ چھانٹ میں رہتا ہے، وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ شیخ کی کانٹ چھانٹ کی وجہ سے وہ خوبصورت بن جاتا ہے، وہ خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے، خوبصورت مومن بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ شیخ کی کانٹ چھانٹ کی برکت سے وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنید بغدادی بنا دیتے ہیں، بایزید بستامی بنا دیتے ہیں، ابو الحسن قرقانی بنا دیتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیتے ہیں، مجدد الافسانی بنا دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو مراتب ملتے ہیں یہ مشائخ کی صحبت کی وجہ سے ملتے ہیں، اور مشائخ کی صحبت میں جب مشائخ ان کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، کھچائی کرتے ہیں، وہ اس کو برداشت کرتے ہیں، تو اس برداشت پر پھر اللہ ان کو صلہ عطا کرتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ مشائخ کو
डांट डपट के बावजूद, मुरीदों पर सख्ती के बावजूद मोहब्बत क्यों मिलती है? इस वास्ते के वो लायक ही इसी के हैं। जिस तरह डॉक्टर वो ऑपरेशन करने के बावजूद, जख्म में से गंद निकालने की तकलीफ में मुब्तला करने के बावजूद उससे मोहब्बत की जाती है, ये तो सालिक समझता है कि मेरे भी गंद निकला है, मेरी रूहानी बीमारियां निकली हैं, इस वास्ते वो सख्तियों के बावजूद अपने शेख से मोहब्बत करता है, नफरत नहीं करता। आजकल कामिल पीर के नाहिल बेटे को पीर समझ जाता है, क्या ये ठीक है? हाँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे यहाँ ना बाज लोग तो मुतलकन इस चीज के मुखालिफ हैं कि भाई पीर का बेटा पीर क्यों बना। बाज लोग इस चीज के ही मुखालिफ होते हैं, और बाज लोग वाकईतन वो देखते हैं कि बेटा ना अहल है, ना वो आलिम दीन है, ना उसके पास शरीयत का इल्म है, और शेख के मरने के बाद, वफात विसाल के बाद वो खुद ही सजादा नशीन बन गया और मसनद पर बैठ गया, और उसके अब वो दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक नहीं रखवाता, दाढ़ी को कटवाता है, मुड़वाता है। तो इसकी वजह से जो लोग डसे जाते हैं, फिर वो भी कह देते हैं कि भाई पीर के बेटे पीर क्यों बन जाते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है शेख और मुर्शिद का बेटा आगे शेख और मुर्शिद बने, अगर वो अहल है, अगर उसके अंदर अहलियत है, इल्म दीन की रोशनी उसके पास मौजूद है, शरीयत का इल्म उसके पास मौजूद है, ये तो है नूरुन अला नूर, सोने पे सुहागा। एक बाप भी शेख था, बेटा भी शेख भी बन गया। अब ये हमारे यहाँ मुतलक इनकार कर दिया जाता है कि पीर का बेटा पीर बना क्यों है, ये गलत है। डॉक्टर की चाहत होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और हकीम की चाहत होती है मेरा बेटा हकीम बने, तो आलिम दीन की भी चाहत होती है मेरे सारे बेटे आलिम दीन बने, हाफिज की चाहत होती है मेरे बेटे। अब हाफिज कौन बनेगा, आलिम कौन बनेगा, हकीम और डॉक्टर कौन बनेगा? जो मेहनत करेगा। अगर कोई बेटा मेहनत ना करे और डॉक्टर बन के बैठ जाए तो वो उसको फिर हम अताई डॉक्टर कहते हैं। मेहनत ना करे और हिफ्ज़ कुरान की नेमत ना हो और मदरसे संभाल के बैठ जाए तो हम इसको कहेंगे कि ये दूसरे बच्चों का वक्त जाया करेगा। डॉक्टर यानी हर शोबे में अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो लोगों के नजदीक वो ज्यादा मोतबर होता है। क्यों? एक तो उसने मेडिकल की तालीम हासिल की हुई है, दूसरा इसके पास इसके बाप का तजर्बा भी है, इसके ये बनिस्बत दूसरे डॉक्टरों के ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी अल्लाह वाले का बेटा आल है और उस अल्लाह वाले ने फिर अपने बेटे को बकायदा एक जो तसव्वुफ का नज़म है, असबाक की तरतीब है, उससे बकायदा गुजारा, और गुजारने के बाद फिर शेख को शरह सदर हासिल हुआ कि भाई बेटे को अब इजाजत दे देनी चाहिए, और शेख उसको इजाजत दे देता है, तो ये नूरुन अला नूर है। ये बनिस्बत दूसरे पीरों के, यानी जो जद्दी पुश्ती पीर नहीं है। अब हमारी मिसाल, हम खानदानी तौर पर इस चीज में हम नहीं शामिल थे, तो बुजुर्गों ने एतमाद किया हमारी बनिस्बत हमारे शेख और मुर्शिद के जो साहबजादा जी दामत बरकातुल आलिया हैं वो ज्यादा अहल हैं। किस बेस पर? इस वास्ते एक तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म दीन की रोशनी से रोशनास किया, वो आलिम दीन है, और दूसरे नंबर पर बाप का तजर्बा भी उनके पास, उन्होंने बाप की खिदमत में एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा है। मुफ्ती फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़रोबी शरीफ के रहने वाले, उनकी जो खानकाह है सिद्दीकिया ज़रोबी शरीफ में, वहां पर हजरत जी का सफर होता है तो साहबजादा जी दामत बरकातुहू साथ जाते हैं, और भी कई जगहों पर। तो हमें इतना सोहबत का वक्त नहीं मिलता शेख के साथ, शेख के साथ साहबजादे को सोहबत का वक्त भी मिलता है। असबाब की बारीक बीनियों को भी वो अपने वालिद से बड़ी यानी सीख कर अखज़ करता है, और फिर शेख उसको देख करके इसके अंदर आलियत है उसको इजाजत देता है। तो ऐसा साहबजादा जो बाप की तरबियत में भी रहा हो, आलिम दीन भी हो, और फिर बाप उसको इजाजत दे एक सिलसिले से गुजार कर, असबाब की तरतीब से गुजार के, वो बनिस्बत उन पीरों के जो जद्दी पुश्ती नहीं है ज्यादा मोतबर है। क्यों? उसके पास दो चीजें हैं, एक निस्बत का नूर है उनके पास, और दूसरा बाप का तजर्बा भी है उनके पास। तो शेख अगर बेटे, बल्कि बाद लोग कहते हैं कि शेख अपने बेटे को इजाजत देता क्यों? ये सिर्फ इनाद है, बुग़्ज़ है, अंदर का खुब्स और बातिल की खराबी के अलावा इसको और कोई नहीं, बिल्कुल दे ही ना। हज़रत इब्राहिम रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूला, उसमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने लिए हजूर मेरी औलाद में से आखिरी नबी पैदा हो जिसके यो औसाफ यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بلکہ سورۃ کہف کے حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ جس میں مشہور ہے کہ سورۃ کہف کی تفاسیر میں لکھا، سورۃ کہف میں ہے بلکہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو ہے جو گر رہی تھی اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کیا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، تم نے دیوار کھڑی کر دی۔ مشہور واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب بعد میں بتایا کہ میں نے کیوں دیوار کھڑی کی، تو اس میں یہ تھا کہ بھئی ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، تو اس باپ کی نیکی کا صلہ جو ہے وہ اولاد کو بھی مل رہا ہے۔ اور اس تفسیر کے اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والا جو نیک بندہ ہو اس کی 7 نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اس کی 7 نسلوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے کفیل بن جاتا ہے۔ تو ایک اللہ والا اگر اپنے بیٹے کو اجازت دیتا ہے تو یہ بنسبت دوسروں کے زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتراض کا جو ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ شیخ نے اجازت ہی نہیں دی، خود جو ہے مسند پر بیٹھ گیا، یہ تو ظلم ہے، یہ زیادتی، اس کو بالکل یہ غلط ہے۔ اس طرح ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک میڈیکل کی تعلیم حاصل نہ کرے، اسی طرح شیخ کا بیٹا شیخ نہیں بن سکتا جب تک وہ شیخ کی طرح اسباق کی ترتیب میں نہ چلے، باقاعدہ اپنی روحانی تربیت اور اصلاح نہ کرائے، شیخ کی تربیت میں نہ رہے، تربیت میں رہ کر شیخ اسے اجازت دے دیتا ہے، خود بھی اللہ والے ہیں، آگے بیٹے کو بھی اجازت، یہ نور علی نور ہے، یہ زیادہ معتبر چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر پیر کامل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بس یقین پکا ہونا چاہیے۔ ہاں، اس آپ کے سوال کا تعلق ماقبل سے جوڑ لیا جائے تو بہت زبردست ہے۔ یاد رکھو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ عقیدت کافی ہے، وہ شیخ کامل ہو یا نہ ہو، یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ شیخ کے ساتھ عقیدت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شیخ کا کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر شیخ ناقص ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بھلا قیدی دوسرے قیدی کو چھڑوا سکتا ہے؟ ایک بندہ خود قید میں پڑا ہے تو دوسرے کو کس طرح قید سے آزادی دلوائے گا؟ تو جس طرح ایک قیدی دوسرے قیدی کو آزادی نہیں دلا سکتا، اسی طرح جو ہے ایک ناقص دوسرے ناقص کو کامل نہیں بنا سکتا۔ ناقص کو کامل تب بنائے گا جب وہ خود جو ہے کامل ہوگا۔ لہذا جس طرح قیدی جو ہے دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا، اسی طرح جو ہے ناقص شیخ جو ہے وہ ناقصین کو کس طرح کمال کے درجے تک پہنچائے گا۔ اسی طرح جو ہے ایک اندھا جو ہے، آپ دیکھیں کہ اندھا دوسرے اندھے کو راستہ نہیں بتا سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو خود تو نظر آئے نا، جس کو کچھ نظر آئے گا تو وہی دوسروں کو راستہ بتائے گا نا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ نہیں بتا سکتا، اسی طرح ایک ناقص دوسرے ناقص کو کامل نہیں بنا سکتا۔ اور اسی طرح ایک غافل جس کا اپنا دل غافل ہے وہ دوسروں کو ذاکر نہیں بنا سکتا۔ ایک بندہ غافل ہے، اس کو ذکر کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، دوسرا بھی غافل ہے، اب وہ غافل کو ذاکر بنا دے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، پہلے وہ خود ذاکر بنے گا پھر دوسرے کو بھی ذاکر بنانے کی اس کے اندر استعداد آئے گی۔ تو جس طرح اندھا دوسرے اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا، قیدی دوسرے قیدی کو چھڑا نہیں سکتا، غافل دوسرے غافل کو ذاکر نہیں بنا سکتا، اسی طرح ایک ناقص جو ہے وہ دوسرے ناقص کو کبھی بھی کامل نہیں بنا سکتا۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے سوال کا جواب تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا ہے، تو اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ حضرت سے ضرور پوچھیں گے۔ جی اللہ حافظ۔